السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں فروزہ ٹی وی۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں میڈم زینت جہان کے ساتھ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی تعلیم کے شعبے کے لیے وقف کر دی۔ میں ایجوکیشن میں تو بہت 57 سے ہوں، 1957 سے میں نے یہ شعبہ پکڑا تھا، اور میرے نظر میں کبھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن جہاں میں آ کر رہی وہاں میڈیکل کالج بھی نہیں تھا، اور وہاں کا ماحول بھی ایسا نہیں تھا اس زمانے میں 1957 میں کہ میں لڑکوں کے ساتھ پڑھ سکتی۔ اس لیے میں نے پڑھائی روک کر پھر میں نے یہ سوچا کہ میں کیا کروں، تو یہی میرے ذہن میں آیا کہ میں بجائے اس کے خود تعلیم حاصل کروں، کیوں نہ اپنے سے چھوٹے بچوں کو میں تعلیم دینا شروع کر دوں۔ اس لحاظ سے جب میں نے اپنے آئیڈیاز وہاں پر ڈسکس کیے تو وہاں کی جو اس وقت کی اسکول کی ہائی اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہوتی تھی، انہوں نے مجھے فوراً آفر کیا کہ آپ انٹر سائنس کر کے آئی ہیں اور اچھے نمبروں سے پاس بھی آپ نے کیا ہوا ہے، آپ میرا اسکول جوائن کر لیں۔ تو میں نے اسی وقت گورنمنٹ اسکول جو تھا وہاں کا ہائی اسکول وہ میں نے جوائن کر لیا، اور اس کے بعد جو زندگی کا سلسلہ آگے بڑھا ہے تو صرف ایک ٹیچر کی ہی، استاد کی ہی حیثیت سے ساری زندگی میں اپنا وقت گزارتی رہی، اور اس سے کبھی نہیں اکتائی۔ اسکول لیا، اسکول کے بعد میں نے کالج لیا، کالج سے پروفیسر ہوئی، لیکچرر ہوئی، اور پرنسپل ہوئی، پرنسپل سے ریٹائر ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی میں نے نہیں چھوڑا، مجھ سے گھر نہیں بیٹھا گیا، اور میں نے پھر اپنا اسکول کھول لیا جس کا نام کڈس اکیڈمی ہے، اور آج آپ اس وقت جو مجھ سے گفتگو فرما رہے ہیں یہ اسکول کی ہی کا آفس ہے، اور وہی اسکول میرا چلایا ہوا میں چلا رہی ہوں، اور اللہ مجھے توفیق عطا کرے کہ جب تک زندہ رہوں میں بچوں کی خدمت کرتی رہوں۔ کووڈ کے حوالے سے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو وبا آئی ہے، عالمی وبا ہے، اس سے بہت سارے ملک متاثر ہوئے ہیں، پاکستان بھی متاثر ہوا ہے، اور اسکول سسٹم بھی بہت متاثر ہوا ہے اس سے، ظاہر سی بات ہے۔ تو آپ اس کے حوالے سے بتائیں کہ بچے کس قدر متاثر ہوئے ہیں، اور اسٹاف جو ہے اسکول کا وہ کس قدر متاثر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کووڈ کے بعد آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسکول کو چلاتے ہوئے؟ جہاں تک اسکول کا تعلق ہے، اگر آپ کے ذہن میں خدمت کا لفظ ہے باقی، تو اسکول کی خدمت، بچوں کی خدمت اچھے اور برے وقت سب میں کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے۔ اس وقت جب ان کو ہر طرح کی پابندی کا سامنا ہے، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ گھروں کے اندر بیٹھیں، باہر نہ نکلیں اور کراؤڈس میں نہ جائیں، اس وقت بھی ہمارا اسکول بچوں کو آن لائن پورے کووڈ کے اصولوں کو، ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے چلتا رہا۔ ہم نے بند نہیں کیا اسکول، سوائے اس زمانے کے جب سختی سے ہمیں حکومت کی طرف سے یہ نوٹس آ گیا تھا کہ آپ نہیں کھولیں گے، اس وقت ہم نے بند کیا، ورنہ ہم نے نہیں بند کیا۔ ہم بچوں کو تربیت دیتے رہے، سکھاتے رہے، اور ایک تو بات مجھے سب سے اچھی یہ لگی کہ صحت کے وہ اصول جو ہمارے بچوں کو ہم سب ہی بھلا چکے تھے، کہ ہم ان کو اس چیز کی تربیت دیں کہ ہر وقت ہاتھ دھو، ہر وقت اپنے آپ کو صاف رکھو، لوگوں کے منہ کے قریب منہ نہ لاؤ، قریب ہو کے نہ بیٹھو کہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں حکومت کی طرف سے، اسکولوں کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے 24 گھنٹے جب ہمارے کانوں میں، ہمارے بچوں کے کانوں میں ڈالی گئی ہیں، تو یہ بچوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوا ہے۔ کووڈ اپنی جگہ تباہ کن مرض تھا، تباہ کن، لیکن ہم نے اس کو ہمت سے خود بھی فیس کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور ہم نے ان بچوں کو بھی اس کی تربیت دی ہے کہ بیٹا اچھے اور برے سب وقت میں تعلیم کو روکنا نہیں ہے، پڑھتے رہو، اپنا وقت فضولیات میں مت برباد کرو۔ آج بھی جب ہمارا اسکول کھل گیا ہے، ہم سارے ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، کوئی بچہ ہمارا بغیر ماسک کے اسکول میں نہیں آتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں کیمروں کو دیکھ رہی ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سارے بچے جو ہیں اس وقت ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے پڑھائی کر رہے ہیں، ٹیچرز بھی اسی طرح ان کو پڑھا رہی ہیں، اور ہمیں فالو کرنا چاہیے۔
اللہ نے چاہا تو ہم اس برے وقت سے جلدی نکل جائیں گے، لیکن جو لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، صحت کے مطابق بتائے گئے اصولوں کو فالو نہیں کر رہے، ان کی وجہ سے افسوس اور بدنصیبی یہ ہے کہ نہ صرف وہ خود اپنے لیے مرض پکڑ لیتے ہیں، مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے بچوں کو بھی اس میں مبتلا کرنے کا اشارہ دے دیتے ہیں۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ ٹیچرز کو، اسٹاف کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کووڈ کی وجہ سے؟ ٹیچرز کی جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ والدین نے سب بچوں کو خوف زدہ ہو کے اپنے گھروں پہ بٹھا لیا اور وہ گھر ہی پر آن لائن میں ہی تربیت حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ والدین ایسے ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اسکولوں کو اس طرح پنش کیا کہ ہمیں اپنی وہ فیسیں وقت پر ہمیں نہیں دیتے تھے۔ فیسیں نہ دینے کی وجہ سے اساتذہ کی تنخواہیں نکالنا مشکل ہو گیا۔ ہم جس پریشانیوں سے اس وقت گزر رہے ہیں، سب سے بڑی پریشانی جو ہمارے لیے ہے وہ ان اساتذہ ہی کی طرف سے ہے کہ ان کو پریشانی آتی ہے کہ ان کو تنخواہ نہیں وقت پہ ملتی، پوری نہیں ملتی۔ وہ محنت اسی طرح کر رہے ہیں لیکن بیچاروں کو کسی کو آدھی ملتی ہے، کسی کو آدھی بھی نہیں ملتی۔ وہ وقت گزار رہے ہیں کہ گزر جائے گا وقت تو ہم کو ہماری تنخواہیں مل جائیں گی۔ والدین سے میری اپیل ہے کہ خدا کے لیے آپ اسکولوں کو اچھی طرح چلنے دینے کے لیے اپنا فرض ادا کریں، اپنے بچوں کو اسکول اب جب چل رہا ہے تو ان کو بھیجیں اور ان کی فیسیں عطا کریں تاکہ اساتذہ کو دیا۔ ہمیں اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے اسکول چلانے سے، ہمیں تو صرف ان کا خیال آتا ہے کہ جو پڑھا رہے ہیں ان کو ہم کہاں سے دیں، جو ضروریات ہیں اسکول کی ان کو ہم کہاں سے پورا کریں۔ اچھا میڈم، ہم نے آپ کا اسکول وزٹ کیا، ہم نے ٹیچرز کو بھی دیکھا، بچوں کو بھی دیکھا، کافی اچھا معیار ہے تعلیم کا، تو اس کے لیے آپ فیس کیا چارج کرتے ہیں؟ فیس ہماری بہت کم ہے، اگر آپ باہر نکل کے دوسرے اسکولوں سے مقابلہ کریں تو میرا خیال ہے اس ایریا میں اس وقت سب سے کم فیس میری 1500 روپے ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے بتایا 1500 روپے فیس ہے آپ کی، اور بہت 1500 کے لحاظ سے بہت اچھا نظام ہے، اور تعلیم کا معیار جو ہے وہ بھی اچھا ہے، ہم نے دیکھا ہے آپ کا۔ تو آپ یہ بتائیں، اس کے علاوہ ہمارا جو مین جو گول ہے فروزہ کا، وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے، گراس روٹ لیول سے ہم اب بچوں کو ایجوکیٹ کریں ماحول کے حوالے سے۔ دیکھیے، کراچی آپ کا بہت بڑا شہر ہے اور اس میں ہر قسم کا آدمی رہتا ہے، ہر طرح کا آدمی رہتا ہے اور یہاں سے روزی کماتے ہیں، اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں، تو ایک قصہ سے یہاں روزی دینے والا یہ شہر ہے۔ لیکن اس شہر کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہ جہاں قائم ہے اس وقت، حالانکہ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ سمندر کے کنارے، لیکن ایک بڑا دکھ یا فکر یا خوف یہ رہتا ہے کہ سمندر جو ہے ہمارا، ہمیں کیا دے رہا ہے اور ہم اسے کیا دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سمندر کی جو افادیت ہے ہم اس کو نہیں سمجھ رہے۔ ہمیں چاہیے یہ کہ اس سمندر کے اندر جو جتنی بھی لائف اسٹاک ہے، مچھلیاں ہیں اور جو دوسرے آبی حیات ہے، اس کو ہم، جس کو رات و دن ہم کھاتے استعمال کرتے ہیں، اپنے استعمال میں لاتے ہیں، اس کو زندہ رہنے دیں۔ وہ ہم نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمارے اندر کچرے کا لفظ، کچرا اتنی ایسی عجیب چیز ہے کہ ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہمیں نقصان کتنا پہنچا رہا ہے۔ اس کچرے کو جو ہم پھینکتے ہیں، باہر پھینکتے ہیں، اکٹھا نہیں کرتے، ایک جگہ نہیں کرتے، اس کو آگ ہم لگاتے ہیں، دھواں دیتے ہیں، آسمان تک پہنچتا ہے، اوزون لیئر تباہ ہو گئی، اس میں شگاف پڑ گیا۔ یہ سب آپ کی اسی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ اگر ہم سمجھدار ہوں تو ہم اپنے شہر کو سب سے پہلے اس گندگیوں سے بچائیں۔ ان کو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے بچے، چھوٹے بچے یہ سیکھیں کہ گھر کے اندر بھی کچرا، اتنا سا بھی کچرا آپ زمین پہ نہیں پھینکیں گے۔ یہ والدین کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے کہ بچوں کو پھینکنا دیں۔ اسکول کا ہاتھ ہے کہ اسکول میں بچوں کو نصیحت دی جائے کہ دیکھو، کچرا ڈسٹ بن رکھے ہیں، اسی میں ڈالو گے، اس کے باہر نہیں ڈالو گے۔ کچرا
اپنے ڈیسک کے اندر نہیں گھسیڑ کے جاؤ گے. اس کے چیک کریں کہ کس بچے کی ڈیسک ہے جس کے اندر کچرا پڑا، اس کو پنش کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو پیار سے سمجھائیں، اس کو ڈرا کے دھمکا کے سمجھائیں کہ آپ یہ غلطی بہت بڑی کر رہے ہو جو آگے جا کے پورے وطن کو تمہارے گندا کرے گی. پودے لگائیں، یہاں پر اگائیں، ان کی حفاظت کریں، گھروں میں بھی پودے لگائیں. گرینری وہ آکسیجن جو آپ دھوئیں کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں، وہ آکسیجن آپ پودے کی سبز پتیوں سے حاصل کرتے ہیں. ساری سبز پتی آپ کو سارا دن آکسیجن دیتی رہتی ہے. تو اگر آپ ایک پیڑ لگاتے ہیں تو آپ احسان بہت بڑا اپنی قوم، اپنے زندہ رہنے والے لوگوں پر کرتے ہیں. یہ چیز اسکول میں بھی سکھائی جائے. بچوں کو پودے اسکول میں اگر زمین ہے کچی تو اس میں لگوائے جائیں، ان کی حفاظت کروائی جائے، گھوڑائی کروائی جائے، پودوں کو بتایا جائے کس طرح بچے جو ہے آپ جو ہیں وہ پودے کے بڑھانے میں کام آ سکتے ہیں. ان کو کھاد بنانی سکھائی جائے کہ کچرا جو ہے اس سے ایسی چیزیں اکٹھا کرو، گھڑا کھودو، اس کو وہیں اسکول کی زمین میں اس کی کھاد بناؤ. اسی کھاد سے تم اپنے اسکول کے ہی پودوں کو فلرش کرو، بڑھاؤ، تاکہ تم اسکول کو بھی آکسیجن دو، اپنے ماحول کو بھی آکسیجن دو، سب کو آکسیجن دو. یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو گلوبل وارمنگ میں بچہ انجام دے سکتا ہے. جی ناظرین، یہ تھی میڈم زینت جہاں، کڈز اکیڈمی کی ایڈمنسٹریٹر، جو یہاں ملیر رفیام سوسائٹی میں کڈز اکیڈمی اسکول چلا رہی ہیں. آپ نے ان کی باتیں سنی. اپنے میزبان محمد ذیشان کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہو کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ. فروزہ.tv ماحولیات سے جڑے صحت، تعلیم اور کھیل کے مسائل پر آگہی دینے والا واحد ویب ٹی وی چینل.